بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ آج کی اہم ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ ذرائع سے ایک چیز سامنے آئی اور جس نے مجھے بڑا چونکا دیا، میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ ہو کیا گیا۔ اب خبر یہ تھی کہ معلوم ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کے بعد سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بنیاد یہ بنایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آ چکا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں، تو اب آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں اس ٹائپ کی۔ اب وہ یہ چیز سن کے میں شاک ہو گیا کہ یار کیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی قانونی ٹیم اتنی گئی گزری ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی ایک ایسے سینیریو کے اندر، ایک ایسے تناظر میں کہ جب یہ بات پاکستان کا بچہ جانتا ہے اور ہر شخص پہ یہ چیز منکشف ہو چکی ہے، اور خود سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا فیصلہ غیر عینی ہے، اور یہ انہوں نے خود ساختہ ریلیف تخلیق کیا۔ یعنی کہ ایک تحریک انصاف جو فریق نہیں تھی، جو پارٹی نہیں تھی، اس کو پارٹی بھی بنا کے اور اس کو ریلیف بھی دے دیا، اور جو ریلیف دینے گیا وہ بیچارے کو اس کو ریلیف ہی نہیں ملا۔ تو ایسے سینیریو کے اندر کیا یہ اپنی یہ غلطی کریں گے، اپنے پاؤں کاٹیں گے؟ کیونکہ بات بڑی سادہ ہے کہ یہ چیز اب زبان زد عام ہو چکی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا آپ کے ججز کو، کہ یار ان کے نزدیک انصاف صرف تحریک انصاف کے لیے رہ گیا ہے، یہ سہولت کاری کو صرف انصاف سمجھتے ہیں، یہ تو آئین کے خلاف اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے قسمیں وعدے وعید کیے ہوئے ہیں کہ ہم آئین سے وفادار رہیں گے، فلاں کریں گے، ذاتی خواہش اس کو ہم بروئے کار نہیں لائیں گے اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں میں۔ تو ان کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے کہا بات ویسے ٹھیک ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ جو ججز ہیں، اور خاص کر یہ جو عمرانی ٹولہ آپ کے عمران دار ججز کے، عمران پروجیکٹ کے ججز کے، فیض نیٹ ورک کے لگائے ہوئے ججز کے ہیں، کہ ان کے نزدیک نہ آئین میٹر کر رہا ہے، نہ قانون میٹر کر رہا ہے، نہ ان کا اپنا ضابطہ اخلاق میٹر کر رہا ہے، نہ سپریم کورٹ کی روایات میٹر کر رہی ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کچھ ہے تو ہے وہ ہے تحریک انصاف، اور انصاف وہ جو صرف تحریک انصاف کے لیے ہو، بس اور کوئی انصاف نہیں ہے، ختم۔ انصاف اینڈ ہوگا، انصاف تو صرف تحریک انصاف کے ساتھ، بس۔ آلریڈی وہ چونکہ انصاف اس میں لگا ہوا ہے تو انصاف بھی صرف تحریک انصاف کے لیے۔ ان ججز کی تو یہ مائنڈ ہے، یہ اپروچ ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسے سینیریو میں کہ یہ پھر ایسا کرنے جائیں گے۔ آلریڈی الیکشن کمیشن ڈز کھا چکا ہے، نقصان اٹھا چکا ہے، دھمکیاں وصول کر چکا ہے ان ججز کی جانب سے۔ ابھی یہ جو ایک بچہ پیدا کر کے الیکشن کمیشن کی گود میں ڈال دیا ہے کہ اس کا کچھ کرو، یہ بچہ، میں مخصوص نشستوں کے کیس ہو رہی ہے اس کو، کہ میں تو اس کو کہوں گا کہ ناجائز بچہ پیدا ہو گیا، سوری ٹو سے، لیکن پارلیمانی لفظ شاید نہ ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے مختصر فیصلہ دیا، تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے، اور ایک درمیان میں ایک چیز ایویں دے دی، نہ چیمبر میں بیٹھے، نہ 8 ججز اکٹھے ہوئے، پتہ نہیں کس جج کے گھر سے اٹھا کے، اور جس کی مرضی ہے اس نے جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کا اپنا عملہ کہہ رہا ہے کہ یار نہ نوٹس ہوئے، نہ فلاں ہوا، نہ اچھا ظلم اور زیادتی۔ کہ بھائی دیکھیں تحریک انصاف کو، ٹھیک ہے، تحریک انصاف کہتی ہے کہ برسٹر گور چیئرمین ہے فلاں، وہ اس کا تو کلیم یہی ہے نا۔ دوسری سائڈ پہ الیکشن کمیشن اس کو مان ہی نہیں رہا، اور الیکشن کمیشن یہی کہہ گیا ہے وضاحت لے کے، کہ وضاحت کے لیے کہ بھئی یہ میں کیسے دے دوں، ان کا چیئرمین جنرل سیکرٹری ہے ہی نہیں، تو کیسے، پاسبل نہیں ہے، اب ہاں میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارا چیئرمین گور ہے تو گور ہے، عمر ایوب جنرل سیکرٹری تو ہے اور آپ مانیں۔ وہ الیکشن کمیشن نے کہا، خود سر پکڑ کے بیٹھ گئے الیکشن کے حکام، یہ ان کی لیگل ٹیم، کہ اتنے دنوں سے یہ اجلاس چل رہا ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، کہ بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں وہ ہے نہیں، وہ کیس ہمارے پاس پینڈنگ پڑا ہے، انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ اگر انہوں نے کہنا تھا الیکشن کمیشن کو سنتے، نوٹس کرتے، فلاں فلاں کوئی کاروائی، کوئی چیزیں، فلاں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیٹر وہ ایک نوٹ جاری کر دیا۔ تو اب ایسے سینیریو کے اندر آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے ویور سے پوچھ رہا ہوں
کہ یار ایسے پورا جو میں نے سینیریو ڈسکرائب کیا ہے، ایسے سینیریو میں اگر الیکشن کمیشن کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوتی ہے متفرق کہ جی اسپیکر کا آ گیا تو ہم کیا کریں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پاؤں کاٹنا نا، نقصان اپنے آپ کو، اپنی لمیٹیشن، اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دینا، ایک چیز۔ دوسری جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگر الیکشن کمیشن درخواست دائر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کو مان ہی نہیں رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے نزدیک پھر سپریم کورٹ ہی مقدم ہے، سپریم کورٹ ہی سپریم ہو گئی، اور سپریم کورٹ میں سوری ٹو سے صرف یہ 8 ججز ہی سپریم ہو گئے، باقی تو جائے بھاڑ میں، ان کو تو ان کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ان میں سے 2 جج کہہ رہے ہیں فیصلہ قابل عمل نہیں ہے، اس پہ الیکشن کمیشن پابندی نہیں ہے عمل کرنے کا۔ اس کے باوجود تو یہ چیزیں بڑی پریشان کن تھی نا۔ اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے وضاحت آئی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں جاری، اٹ واز اے مس انفارمیشن۔ کسی نے ڈیجیٹل دہشت گردی میں رہ رہے ہیں نا، پرسیپشن مینجمنٹ نے، کسی یوتھڑے نے، کسی نے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ پھینک دی، الیکشن کمیشن وضاحتیں کر رہا ہے، اور ہم خود پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ فی الفور، اب کل اس کا اجلاس ہونا ہے، آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو پروٹیکشن مل گئی، الیکشن کمیشن کو امبریلا جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس کا امبریلا مل گیا۔ وہ کہے گا یہ امپلیمنٹ کر دے، کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ جو ہیں عمران پروجیکٹ کے ججز اور یہ سارے تو ججز وہی ہیں جو لگے ہوئے تھے، منصور علی شاہ کو ایک سائڈ پہ کر دو، وہ فیض پروجیکٹ اور عمران پروجیکٹ کا جج نہیں رہا، میں اس کی اپوائنٹمنٹ آلریڈی ہوئی تھی، لیکن باقی تو وہی ہے۔ یہ منیب ہو گیا، اطہر من اللہ تو بڑا فیض یاب ہے، کسی ایک کا نام بتاؤ، میں بتاتا ہوں اس کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی تھی۔ فیض جب تھا، عمران پر جب حکومت تھی، یہ سارے اسی کے بھرتی میں ہے نا۔ وہ پھر وزیر قانون بعد میں، یہ پی ڈی ایم کے وزیر قانون جو تھا، جو ابھی موجودہ وزیر قانون، بعد میں اس نے معافیاں بھی مانگی کہ یار وہ 2 جج غلطی سے اپوائنٹ ہو گئے تھے اور وہ عمران ڈوز تھے، یہ عمران پروجیکٹ کے تحت ہو گئے تھے، وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ تو اب ایسے سینیریو کے اندر انہوں نے تو ابھی دیکھیں، وہ پارلیمانی سیاست، وہ جوڈیشل پالیٹکس سے نکل کے پارلیمان کا پالیٹکس کر رہے ہیں۔ یار خدا کا نام مانو، آپ کا کام انصاف دینا، آپ کا کام انصاف سے کھلواڑ کرنا نہیں ہے، آئین سے کھلواڑ کرنا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پارلیمان میں بیٹھی ہوئی پارلیمانی پارٹیاں، سیاستدان، ان کے بھیجے میں اب آ کے پڑا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ بی بی شہید نے تو 20 سال پہلے 2006 میں کہا تھا کہ ججز نے سیاست کرنی ہے اور آپ کی سیاست، پارلیمان بھی ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اس کی یہ ربڑ سٹیمپ ہو جائے گی، یہ کہیں گے کہ پارلیمان کو ہم نہیں مانتے، ہم ہی سب کچھ ہے، آپ کے وزیر اعظموں کو بھی نائل کر۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بی بی شہید کا ویژن ہے نا 2006 میں، اس نے تمام اس ٹائم کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے کہا تھا کہ بھائی اس کا تدارک کرو، ان کا کام انصاف دینا، سیاست کرنا نہیں ہے۔ لیکن خیر وہ چیزیں نہیں ہوئی۔ اچھا آج یہ جو یوتھڑے، یہ تحریک انصاف والے اور اس کے حامی پرسیپشن منیجر جو مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے، آج میں کاشف عباسی کا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، جو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اس کا انٹرویو ہے۔ یار اگر کاشف عباسی میں، وہ تو یوتھڑا ہے، میں نہیں کہتا، سب کو پتہ ہے، پورا ایئر چینل کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن کاشف عباسی کو جو آئینہ دکھایا ہے نا بلاول بھٹو زرداری نے، اگر اس میں ایک رمق، قطری حیا غیرت موجود ہے نا، وہ پارلیمان اور آئین کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ یوتھیاپے سے توبہ طیب ہوگا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب کوئی یوتھیا ہوتا ہے نا، وہ فہم، عقل، وجدان، ادراک سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ باقی آپ دیکھ لو، میں نام نہیں لوں گا، آپ کے سامنے ہمارے میڈیا میں جو یوٹیوبرز ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ججز کی پارلیمان کے امور میں مداخلات
انتظامی امور میں مداخلات، اور یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو معیشت دان سمجھتے ہیں، سموسے کا بھی ہم ریٹ مقرر کریں گے، ٹماٹر کا بھی ہم کریں گے، اچھا وہ کیا نام ہے، ڈیم بھی ہم بنائیں گے، چینی کا بھی ہم نے ریٹ مقرر کرنا ہے، اور جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ بھی، اور یہ سارا کچھ ریکوڈک کے ٹھیکے بھی ہم نے منسوخ کرنے ہیں، یہ سارا کچھ. تو یہ مطلب کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں بس، اور کسی کو. یہ جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے نام پہ انہوں نے آئین کی کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جب ان کو جو ہے وہ حلف یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے، یہ کام سیاستدانوں کا کام ہے، آپ کو کام انصاف دینا ہے، وہ جی عدلیہ آزادی پہ حملہ ہو گیا. بھئی یہ جو عدلیہ آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کی عدلیہ آزادی اس وقت کدھر ہوتی ہے کہ جب یہ عمران پروجیکٹ کے ججز جو ہے وہ آئین کو مسلوب کر کے، قانون کو مسلوب کر کے، سپریم کورٹ کی روایات کو مسلوب کر کے، پارا سپریم کورٹ کی وہ عدالتی نظیروں کو کر کے جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو انصاف دے رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں عدلیہ آزادی تو وہ ہے کہ آپ عمران پروجیکٹ ججز سے جو ہے اس عدلیہ کو آزاد کراؤ. یہ اصل حقیقت ہے. اس فتنے نے جہاں پورے ملک کا نقصان کیا ہے، وہاں اس فتنے نے جہاں صحافت کا نقصان کیا ہے، اس فتنے نے جہاں اسٹیبلشمنٹ کا نقصان کیا ہے، اس فتنے نے وہیں پہ جوڈیشری کا وہ بھی تہس نہس کیا ہے، اس کا بھی حشر نشر کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور آج جب پارلیمان ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے تو یہ یوتھڑے اٹھ کے آ جاتے ہیں، جی نہیں باقی ٹھیک ہے، یہ آئینی ترمیم، آئینی عدالت ہونی چاہیے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. بھائی اس سے اور کیا ٹائمنگ، اب نہیں تو کبھی نہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے درست کہا، اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. انہیں کیا ہم دیکھتے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے دیکھتے رہے جو کرتے رہے؟ ان کو کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی، اور یہی ٹائم ہے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ زیادہ متحرک اس وجہ سے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ میری ماں کا خواب تھا، میں نے اس کو پورا کرنا ہے. مجھے غرض نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، نون لیگ کیا سوچتی ہے، لیکن اس نے کہا میں پرسنلی اس وجہ سے متحرک ہوں کہ میں اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے 2024 کے منشور کا حصہ تھا. اور آج تو انہوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے ہمارا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کی تاریخ ہے، ہمیشہ آئین سازی جب ہوئی جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر کی، باقی بھی تھے لیکن یہ تو لازمی ہوتے تھے. اس عدلیہ کی بات کرتے ہو، جب انہوں نے کہا ہم نے یہ تو 2/3 ہے، جب ہم نے 3/3 سے اکثریت سے متفقہ طور پہ بھی آئین سازی کی، تو یہ اس ٹائم بھی کہتے تھے یہ آپ نے ربڑ سٹیمپ اور یہ وہ والا ایسی باتیں. انہوں نے کہا ہم نے پورا سال اس پہ اتفاق کیا، انہوں نے یہ تو آپ نے کمیٹی میں بس بیٹھ کے آپ نے کر لی. بھئی ان کا آپ کے انہوں نے تو کیڑے ہی نکالنے، انہوں نے کچھ بھی کرنا ہے، چھوڑے ان کو. پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ساری جماعتیں متحد ہو جائیں، اور الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنے پاؤں پہ